جو ہم بہت عرصے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھاتے آئے ہیں اور ہم آج بھی سمجھاتے آ رہے ہیں، کہ ول ڈورینٹ کی ایک بہت زبردست کتاب ہے، اس کا نام ہے ہیروز آف دا ہسٹری۔ وہ کہتا یہ ہے کہ جب کوئی ایسا نظام یا کوئی ایسا تصور، جب کوئی ایسی اخلاقی صورتحال کسی قوم پر زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر وہاں پر ایک ایسا انقلاب آتا ہے، ایسے لٹ بردار برآمد ہوتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا نظام درم برم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کی وہ مثال دو بڑی سلطنتوں کے حساب سے دیتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ رومنز جو تھے یہ بڑے زبردست قسم کے ٹریڈیشنل زندگی گزارتے تھے، لوگوں کے ہاں مذہب تھا، باقی چیزیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن اچانک رومنز کے بادشاہوں کے اندر ایک عیاشی کا، ایک زبردست قسم کی جنسی تلذذ کا جو ہے وہ دور شروع ہوا۔ سلا حکمران تھا بہت بڑا، اس کے زمانے میں یہ اپنے عروج پہ جا پہنچا۔ عورتوں کی ننگی ریسیں ہوتی تھیں فلورا کے نام کے اوپر، گلیڈیٹرز جمع کیے جاتے تھے جن کو کبھی شیروں کے ساتھ لڑایا جاتا تھا، اور کبھی وہ عورتیں جو کہ کشتیوں میں پانی کے اندر سوار ہوتی تھیں وہ گرتی تھیں پانی کے اندر، ان کو سنبھالا جاتا تھا اور بیچ میں لا کے ان کو ریپ کیا جاتا تھا۔ گھر جگہ جگہ جو بڑے بڑی ریسٹوکریسی جو تھی ان کے گھروں کے اندر رقص کی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ یہی کیفیت جو تھی فرینچ ریولوشن کے زمانے میں تھی، کہ جس کے اندر وہ جو اس کے ڈیوکس تھے وہ خاص قسم کی محفلیں سجایا کرتے۔ یہ عام آدمی کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ یار یہ ہماری اخلاقیات پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ہاں کرسچینٹی جو اس وقت مکمل طور پر ایک راہبانہ کی صورتحال تھی، وہ صلیب نہیں اٹھاتے تھے، ایک سواسtika ٹائپ نشان ہوتا تھا، ان کی پاپولیرٹی اتنی بڑھنی شروع ہو گئی، اتنی بڑھنی شروع ہوئی کہ آخر کانسٹنٹین کو قبول کرنا پڑا۔ اور وہ کہتا ہے اس کے بعد ایسے لٹھ مار پیدا ہوئے کہ انہوں نے چرچ کی دیواروں کے اوپر لگی ہوئی تصویروں جو ہیں ان کو بھی ختم کر دیا، اور ایک مکمل طور پہ لوگوں کے اندر خوفناک قسم کی اخلاقیات جو تھی وہ نافذ کی۔ یہی وہ بات کہتا ہے الزبتھ کے زمانے میں تھا، کہ جب الزبتھ کے زمانے کے اندر، الزبتھ اول کے زمانے کے اندر انگلینڈ کے اندر یہ کام ہوا، تو وہی بھی انہوں نے یہی صورتحال پیدا ہوئی کہ اس کے بعد وہ پیورٹنز جو تھے ان کا ایک دور دورہ ہوا جس کے خلاف برنٹ شاہ پر بعد میں تحریکیں چلی۔ یہ مشرف کے دور میں ہم سمجھایا کرتے تھے کہ اپنی اخلاقیات یہاں نافذ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ قانون کے بارے میں ایک لفظ ہوتا ہے لا stems out from the norms and the mores of the society۔ قانون انسانوں کی رسم و رواج سے جنم لیتا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں لیونگ ٹوگیدر کی طرح کے بچے جو ہے آپس میں رہنا شروع کر دیں، یا یہاں آپ کہیں کہ سارے کے سارے اسکرٹ پہن کے آنا شروع کر دیں، یا جو ترک نے کیا پھر آپ اس کے بعد ریورس ہو۔ بنگلہ دیش میں بھی اس دوران میں انہوں نے بھارت سے دوستی اور تعلق اور پاکستان سے نفرت اور مسلمانوں سے نفرت اور مسلم امہ کے تصور سے نفرت، یہی وجہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 20-25 سال سے وارن ٹیرن کے بعد بنگلہ دیش جو ہے وہ ریڈ لائن میں آ گیا تھا، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ القاعدہ کی میجر جو ہے وہاں پر ایک اسٹرینتھ وہاں پر اسٹیبلش ہو گئی ہے۔ آپ کو حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے جب القاعدہ نے اپنا ہیڈ کوارٹر شفٹ کیا ہے 2013 میں، جب طالبان کی صلح ہو گئی تھی، فتح کا معاملہ ہو گیا تھا، اور جب ہو گیا تو اس وقت انہوں نے جب پہلے 2019 کے اندر 2013 میں پروسیس شروع فتح کیا ہے، تو انہوں نے اس کو بنگلہ دیش اور آسام کے نزدیک ایک جگہ پر کیا ہے جہاں عاصم عمر صاحب جو تھے اس کے سربراہ بنے تھے۔ اس سارے سینیریو کے اندر کیا کہ وہ پولیٹیکل فورسز جو تھیں، جو کئی سالوں سے بنگلہ دیش کے مذہبی طبقے کو ریپرزینٹ کرتی آ رہی تھیں، جن میں جماعت اسلامی کے لوگ تھے، جن میں مطیع الرحمان نظامی تھے، پروفیسر غلام اعظم تھے، اور بے شمار عبدالقادر ملا تھے۔ یہ کیا لوگ تھے کہ جنہوں نے بنگلہ دیش کی اس دور سے لے کے اب تک ان کے اندر ایک سیاسی بیداری مذہب کے حساب سے پیدا کی تھی۔ مطیع الرحمان ہمارے دو لوگ ہیں بنگلہ دیش سے جن سے میں ذاتی طور پہ جن سے ملا ہوں تھوڑے عرصے کے لیے، ایک شیخ مجیب الرحمان اور ایک مطیع الرحمان نظامی۔ شیخ مجیب الرحمان کے اندر نظر آتا تھا کہ وہ شاید ہمیں دھمکا رہا ہے، کیونکہ اس نے اس لاہور کے جلسے میں کہا تھا اگر میرے ساتھ اس طرح کے نعرے بازی کرو گے تو تمہیں پاسپورٹ لے کے آنا پڑے گا۔ اور مطیع الرحمان نظامی وہ تھا کہ جو پاکستان کا جھنڈا جہاں لگا کر اس جلسوں کے اندر تقریر کیا کرتا تھا کہ میں بنگلہ دیش سے اس مغربی پاکستان میں اس جھنڈے کے حوالے سے آیا ہوں۔ اس کو پھانسی دی گئی۔ اب پروفیسر غلام اعظم بار بار یہاں آتے تھے، لیکن اس سارے سینیریو کے اندر ہوا کیا کہ وہ جو ترقی کا ایک بہت بڑا زبردست قسم کا ہوا بنایا جاتا ہے کہ کیا بات ہے، اس سے دنیا جو ہے بہت مطمئن ہو جاتی ہے، لوگوں کو
بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت پیاری ہوتی ہیں. لوگوں کو اپنی اخلاقی اقدار پیاری ہوتی ہے, لوگوں کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے, لوگوں کو اپنی آزادی بہت پیاری ہوتی ہے. انسانی تاریخ میں آزادی سے زیادہ قربانیاں کبھی کسی ملک نے نہیں دی, کبھی کسی جگہ نہیں دی. یہی صورتحال آج ڈی جی ایس پی آر صاحب بلوچستان کے بارے میں ایک بڑی زبردست قسم کی مت پر ہے, ہم نے وہاں یہ کر دیا, ہم نے وہاں یہ کر دیا. تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ اور پڑھاؤ اپنے ان لوگوں کو کہ جو تم لوگوں کو یہ آ کے سکھاتے ہیں کہ ترقی کرنے سے کسی جگہ امن پیدا ہوتا ہے. آپ انگریز سے زیادہ وہاں ترقی لے کے آؤ گے. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو لائن جو کھوجک سے ٹنل سے لے کے وہ جو لائن کوئٹہ آتی ہے, اور کوئٹہ سے وہ جو لائن جو ہے وہ آگے جا کے اپنا سبی آتی ہے, اور سبی سے اس کے سبی کے 25 ٹنلز ہیں. اگلے کم از کم 50 سال بھی اگر لگے ہو تو آپ ایک لواری ٹنل نہیں بنا سکتے. آپ خاں کھوجک کی 5 میل کی 5.5 کلومیٹر کی اور 3.5 میل کی وہ بناؤ گے. کیا انگریز کو ان لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا؟ کیا کبھی وہ جو خجک کے پہاڑوں کے اندر جو مری انسرجنسی ہوئی ہے اس کا کبھی احوال پوچھا ہے؟ تمام چیزوں کے باوجود, لا اینڈ آرڈر کے باوجود, اس کے باوجود بھی وہاں ایک زبردست قسم کی انگریز کے خلاف انسرجنسی کی موومنٹ تھی. لوگ تسلیم نہیں کرتے, لوگ آپ کے موٹر ویز کو, لوگ آپ کی ان ساری چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے. انسان کو اپنی زندگی, اپنی آزادی, اپنی حرمت بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. میں ایک دفعہ امریکہ میں تھا تو ویتنام کے حوالے سے لوگوں نے سوال کیا, اس سمے ویتنام کی بڑی صورتحال تھی, 96 کا زمانہ تھا, کہ امریکہ دنیا میں لوگوں کی مدد کرتا ہے, اس کو تو امریکہ کو گالیاں پڑتی. دیکھیں ہم اتنا غلہ لوگوں کو دیتے ہیں, ہم اتنی یو ایس ایڈ کی اتنی. تو میں نے اس سے سوال پوچھا, تو میں نے اگر تمہارے گھر میں ایک آدمی 6 لاشیں بھیجے اور شام کو 6 آٹے کی بوریاں بھیج دے تو پھر تم کیا کرو گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ کس لیول پہ ہے وہاں پر, اور کتنا ڈیپ روٹڈ ہو چکا ہوا ہے. آپ کو بالکل اس کا اندازہ نہیں ہے شاید. ایک گلی, ایک محلے کے اندر یہ داستانیں چلتی ہیں. اگر آپ کے پاس 50 مسنگ پرسن ہے تو لوگ 5,000 بنا کے پیش کرتے ہیں اس مسنگ پرسنس کو, اور اس وجہ سے کہ آپ ایک مسنگ پرسن بنا چکے ہوتے ہو. آپ جب ایک آدمی کو سیدھا رول آف لا کے تحت عدالت میں پیش نہیں کرتے اور آپ سمجھتے ہو کہ ہم عدالت ہیں, ہم جس کو غدار کہیں وہ غدار ہے, جس کو ملک دشمن کہیں وہ ملک دشمن ہے, جس کو دہشت گرد کہیں وہ دہشت گرد ہے, بے شک ہمارے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہ ہو. یہ عدالت سے آپ بھاگتے کیوں ہو؟ کیونکہ آپ کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہوتے. اور جب پھر آپ اس کے بعد عدالت کو کہتے ہو کہ جا کے عدالتیں جو ہمیں چھوڑ دیتی ہیں, عدالتوں میں عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. آپ نے حال نہیں کیا جو عدالتوں کا اتنا عرصے سے, کیا کیا آپ نے عدالتوں کے ساتھ؟ آپ نے تو خوفزدہ عدالتیں بنائی ہیں اتنے عرصے سے, ڈری ہوئی, سہمی ہوئی. وہ تو اب 6 جج نکلے ہیں تو کسی صورتحال جو بلٹ اپ ہوئی.